کیا کر رہے ہو حسیب؟ دور ہٹو، اب اور نہیں۔ پوری رات سے تم نے مجھے سونے نہیں دیا، اور تو اور اب پھر رات ہونے کو آئی ہے، لیکن تمہارا دل نہیں بھرا۔ وہ بنا لباس کے اس کے سینے پر لیٹی بولی تھی، مقابل اس کی گردن پر جھکا اور پھر کان کی لوح کو اپنے لبوں میں دبایا۔ اب کیا اس کی رات رنگین کرنے جانا ہے تم نے؟ تم اس پر نہیں، مجھ پر دھیان دو۔ وہ بول کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں الجھائے، اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ تم سمجھو نا، اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہماری پوری زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ بس ایک بار اس کی مجھ سے شادی ہو جائے تو راج کروں گی، راج، اور تمہیں بھی کرواؤں گی۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ حائل کر کے بولی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنی انگلیوں سے مسلتا، اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ کبھی مجھے بھی اپنی محبت کا اظہار کرنے دیا کرو۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتی اس کے اوپر آ کر بیٹھی تھی اور ہاتھوں کو بے باک حرکت دیتی، ایک آنکھ ونک کر کے اس کی گردن پر جھکی۔ کمرے میں محض مانے خیز سسکیاں اور ان کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی قربت میں پگھل رہے تھے۔ یہ منظر ایک عالی شان کلب کا تھا، جہاں پر ہر کوئی نشے میں دھت تھا۔ ہر لڑکا اپنی محبوبہ کی باہوں میں جھول رہا تھا، تو کہیں کئی لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتی دکھائی دے رہی تھی، اور کہیں لڑکے لڑکی کے ساتھ ایک کونے میں۔ وہ اکیلا صوفے کی پشت پر سر گرائے بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آنکھوں میں خمار تھا، جبکہ نشے کے باعث اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ وجدان، ایک خوبصورت نسوانی آواز سن وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ وہی آواز تھی جس سے وہ محبت کا دعوے دار تھا۔ وجدان نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑی وریشا کو دیکھا، جو وجدان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ریڈ کلر کی شارٹس میں وہ گھنے آبشار سے بالوں کو کمر پر آزاد چھوڑے، چہرے پر معصومیت سجائے، آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، کیسے ہو تم دونوں؟ مصطفیٰ نے وجدان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وجدان ہوش میں آیا۔ وریشا کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ وہ ناگوار نظر مصطفیٰ پر ڈالتی وجدان سے دور ہٹی تھی۔ وریشا، تم جانتی ہو نا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وجدان بنا ماحول کا لحاظ کیے وریشا کے چہرے پر جھکتا بولا تھا۔ وریشا ہڑبڑا کر وجدان سے پیچھے ہوئی۔ وجدان، تم نے بہت زیادہ نشہ کر لیا، تمہیں گھر جانا چاہیے، وریشا نے اپنا سر جھکا کر کہا اور آس پاس دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ نے داد دیتی نظروں سے وریشا کو دیکھا اور پھر وجدان کی طرف۔ میں نہیں جاؤں گا گھر، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وجدان اٹھ کر وریشا کے مقابل آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وریشا کے لبوں پر جھکتا، وہ غنودگی میں جاتا وریشا کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ اچانک ہی وریشا کے چہرے کی ہچکچاہٹ بزاریت میں بدل گئی تھی۔ میں اسے چھوڑ کر آتی ہوں میری جان۔ وہ سامنے بیٹھے مصطفیٰ کو دیکھ کر وجدان کو اپنے ساتھ لیے کلب سے باہر نکل گئی اور رخ حویلی کی طرف کیا۔ وہ حویلی جس کی چمک وہ نہ جانے کتنے دنوں بعد دیکھنے جا رہی تھی۔ فائزہ بیگم، وجدان ابھی تک گھر نہیں آیا؟ فائزہ بیگم کو صحن میں ٹہلتا دیکھ سید محمود نے پوچھا تھا۔ فائزہ بیگم نے سر جھکایا اور اپنے لب بھینچے۔ اب وہ کیا بتاتی انہیں، جن سے انہیں نہ جانے کتنی ہی امیدیں ہیں۔ وہ تو ان کی امیدوں پر کھرا اترا ہی نہیں تھا۔ وہ رنگ و روپ میں بالکل اپنے باپ پر گیا تھا، لیکن اپنے باپ جیسی عادات اس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ کہاں اس کا باپ نماز پڑھنے والا سلجھے ہوئے انسان، اور کہاں وہ ہر وقت غصے میں رہنے والا سنجیدہ خراب ماحول کا عادی لڑکا۔ وہ آنے والا ہوگا، کچھ کام تھا اسے بتایا تھا وجدان نے مجھے، بس اس لیے اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ صفائی سے جھوٹ بول گئی۔ سمجھاؤ اسے فائزہ کہ اگلا گدی نشین ہونے والا ہے اور ہم ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے، وہ سمجھانے والے انداز میں کہتے وہاں سے چلے گئے۔ فائزہ بیگم پشیمانی سے ٹہلتی اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک ہی حویلی میں کوئی داخل ہوا۔ فائزہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ وہ کس لڑکی کے کندھے پر جھولتا اندر کی جانب آ رہا تھا؟ اس لڑکی کا لباس اس قدر تنگ اور نازیبا تھا کہ فائزہ بیگم ایک پل کے لیے نظروں کا رخ بدل گئی، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ وہ اپنے بیٹے کی پرورش کرنے میں جھک گئی تھی اور باپ کو مان تھا اپنے بیٹے پر۔ اگر حقیقت انہیں معلوم ہو جاتی تو وہ جو اپنے بیٹے کو اپنی جگہ دینے کی سوچ رکھتے تھے، وہ اسے اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیتے۔
ورشا نے جیسے ہی وجدان کو صوفے پر گرانے والے انداز میں بٹھایا تو وجدان نے اس کے کمر میں ہاتھ حائل کر کے اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ فائزہ بیگم غصے سے اس کی طرف بڑھی اور ورشا کا بازو دبوچ کر فوراً ہی حویلی کے خارجی دروازے کی طرف بڑھی اور ورشا کو باہر کی طرف دھکیلا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے اتنے پاس آنے کی؟ نہ پہننے کا ڈھنگ ہے اور نہ ہی حرام اور حلال کی پہچان۔ آئندہ میرے بیٹے کے آس پاس نظر نہیں آنا، وہ غصے سے بولی تھی۔ ورشا کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنے بال جھٹکے۔ مجھے حلال حرام کی تمیز بتانے والی تم ہوتی کون ہو؟ وہ ساری تمیز اور احترام بھلائے بدتمیزی سے بولی تھی۔ فائزہ بیگم نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ سالوں سے ان کے گاؤں میں ان کا ہی راج تھا اور وہ ان کے علاقے میں کھڑی بدتمیزی سے ان سے بات کر رہی تھی۔ فائزہ بیگم کا دل چاہا کہ وہ ابھی ملازم کو بلا کر اسے اس کی اوقات یاد دلائے، لیکن وہ اس وقت کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اپنے بیٹے کی تربیت تو ٹھیک سے کی نہیں، بڑھی آئی دوسروں کو ڈھنگ سکھانے والی۔ وہ کہتے ہی نا کسی کو کچھ بولنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ پہلے اپنے بیٹے کی پرورش پر دھیان دے، پھر مجھے کچھ بولیے گا، وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ فائزہ بیگم سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ آج انہیں ان کی گئی تربیت پر بھی تانا مل گیا تھا۔ وہ کچھ سوچتی صحن میں آئی تھی اور ایک پانی کا جھگ لا کر وجدان کے منہ پر پھینکا۔ آج وہ کسی بھی طرح کی نرمی وجدان کے ساتھ برتنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اچانک منہ پر پانی پڑنے پر وجدان نے نیند بند آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا اور اپنے چکراتے سر کو تھام کر اٹھ بیٹھا۔ فائزہ بیگم آگے بڑھی اور غصے سے وجدان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے کمرے کی طرف کھینچ کر لے جانے لگی۔ کمرے میں آ کر انہوں نے وجدان کا ہاتھ چھوڑا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وجدان، تم چاہتے کیا ہو؟ آج تم مجھے صاف صاف بتا دو، میں تمہارے لیے آخر کتنے جھوٹ تمہارے باپ سے بولوں؟ وہ تمہارے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالنے کی سوچ رکھتے ہیں اور تمہاری یہ حرکات ہے۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ وجدان نے اپنی ماں کو دیکھا اور اس کی طرف بڑھا۔ ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے سونا ہے، وہ اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر بولا۔ فائزہ بیگم نے وجدان کے جسم سے اٹھتی نشے کی بو کو سونگھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا کر خود کمرے سے نکل گئی۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہ رہے تھے۔ نہ جانے کہاں غلطی ہوئی تھی ان سے وجدان کی تربیت میں کہ اب وہ اس حالت میں حویلی میں آیا تھا۔ اگر یہ بات اس کے باپ کو پتہ چل جاتی تو یقیناً حویلی میں کہرام برپا ہو جانا تھا۔ وہ باغیچے میں آئی اور وہاں پر ایک بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اب ان کے پاس سوائے رونے کے اور کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ آج وہ کسی لڑکی کے ہمراہ گھر آیا تھا، کل کو وہ کسی لڑکی کے ساتھ رات وہ آگے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے خاندان میں ہمیشہ عورت ذات کی عزت کی گئی تھی اور آج ان کے خاندان کا وارث بے حیائی پر اترا تھا۔ ہاں میری طرف سے ہاں ہے، تم تیاری شروع کرو۔ ایک ملازمہ ان کے پاس آ کر کچھ بولی تو فائزہ بیگم نے نم لہجے میں کہا تھا اور اس ملازمہ کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ فائزہ بیگم نے جیسے ہی کھڑکی سے پردے ہٹائے تو تیز کڑکتی دھوپ وجدان کے چہرے پر پڑی اور اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتا اٹھ بیٹھا۔ ماما مجھے تھوڑی دیر اور سونا ہے، وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا۔ فائزہ بیگم غصے سے وجدان کی طرف بڑھی۔ آخر تم نے کیوں ہماری عزت کو روندنا لیا ہے؟ آخر کب تک میں تمہاری سچائی تمہارے باپ سے چھپا کر رکھوں گی؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ وجدان نے اپنی ماں کو غصے میں دیکھا تو فوراً کھڑا ہوا تھا اور حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ماما کیا ہو گیا ہے؟ آپ صبح صبح اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ وہ حیرت سے فائزہ بیگم کو دیکھ کر بولا تھا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سید زادے ایسے تو نہیں ہوا کرتے، سید زادے تمہارے باپ جیسے ہوا کرتے، لیکن تم سید زادے کہیں سے بھی نہیں لگتے، وہ افسوس سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ماما آپ غصہ نہ کریں، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا، بیٹھے آرام سے بات کریں، وہ نرمی سے کہتا اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا۔ فائزہ بیگم نے غصے سے وجدان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بس بہت ہو گیا وجدان، میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، اب تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ میں تمہیں صرف یہاں یہی بتانے آئی تھی کہ خود کو تیار کرو، کچھ ہی دنوں میں تمہاری شادی کروانے والی ہوں۔
الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو وجدان کو اپنی سماعتوں میں محسوس ہوا۔ ماما میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وجدان بے بسی سے بولا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے سامنے ہار جائے گا، لیکن وہ پہلی اور آخری بار کوشش کر رہا تھا۔ وجدان، میں اور تمہارے بابا فیصلہ کر چکے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو اپنے بابا سے بات کرو، اور وہ محبت ہے تمہاری جو کل تمہیں یہاں لائی تھی، نہ اس سے پہننے کا ڈنگ ہے، نہ بڑوں کی عزت کرنے کا۔ فائزہ بیگم کا غصہ کسی بھی طرح کم نہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا دیکھ بس پچھتا رہی تھی، کیونکہ ان کے پاس محض پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ٹھیک ہے ماما، میں آپ کے کہنے پر شادی کر لوں گا، لیکن اس کے بعد آپ مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید نہ رکھیے گا۔ وہ اپنی ماں کو اٹل لہجے میں بولتے دیکھ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلا گیا۔ فائزہ بیگم نے ایک سرد آہ بھری اور کمرے سے نکل گئی۔ وجدان جانتا تھا کہ وہ فیصلہ کر چکی ہیں، اور وہ چاہ کر بھی ان کے فیصلے کو دھتکار نہیں سکے گا، اور اپنے بابا کے فیصلے سے انکار کرنے کا مطلب صاف تھا کہ گھر سے بے دخل ہو جانا۔ اس لیے اس نے اپنی ماں کی بات ماننے میں ہی اپنی بھلائی جانی۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر اسے اپنے بابا بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ وقت کے پابند اور نفاست پسند انسان تھے۔ وجدان نے بامشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ مشترکہ سلام کر کے وہ کرسی گھسیٹتا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ برخوردار، گاؤں سے باہر بہت رہنے لگے ہو، سید محمود نے کہا تو وجدان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور خوش دلی سے مسکرایا۔ بابا کچھ کام تھا مجھے کل، اس لیے مجھے جانا پڑا، اور آپ جانتے تو ہیں کھیتوں کے لیے جو کھاد چاہیے ہوتی ہے وہ یہاں کہاں ملتی ہے، بس اسی وجہ سے مجھے بار بار گاؤں سے باہر جانا پڑتا ہے۔ وہ صفائی سے جھوٹ بولتا اپنی ماں کو حیران کر گیا۔ فائزہ بیگم بس غصے سے اپنے بیٹے کو گھور رہی تھی جو بڑی ہی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ وجدان نے اپنی ماں کو خود کو گھورتے پایا تو ایک آنکھ ونک کی اور مسکرایا۔ فائزہ بیگم واپس کھانا کھانے لگی تھی۔ تمہاری ماں نے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 ہفتے میں تمہاری شادی کر دیں گے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ سید محمود نے کہا تو وجدان نے اپنے لب کاٹے اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا جس سے وہ محبت کرتا، اس کے علاوہ اس نے کسی سے شادی کا تصور بھی نہ کیا تھا، اور آج اس کی شادی کی بات جب گھر میں ہو رہی تھی تو اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ بابا میں کھیتوں میں جا رہا ہوں، وہ بولتا اٹھا اور پھر اپنے ماں باپ سے پیار لیتا وہاں سے چلا گیا۔ بہت بدل گیا ہے ہمارا بیٹا، سید محمود نے مسکرا کر کہا تو فائزہ بیگم نے اپنے لب بھینچ لیے۔ انہوں نے دل سے دعا کی تھی کہ کاش وہ ایسا ہوتا جیسا اس کا باپ اسے سمجھتا ہے۔ وجدان کا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا، وہ مسلسل گاؤں کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اچانک ہی کسی کی گاڑی کے سامنے آنے پر وجدان نے گاڑی روکی اور گاؤں سے باہر آیا۔ آپ یہاں کیا کریں گے؟ آپ کو تو اس وقت حویلی میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی حویلی کی پرانی ملازمہ کو دیکھ کر بولا تھا۔ چھوٹے مالک، بڑی بیوی نے کہا تھا کہ میں ان کو کچھ سامان دلوا دوں۔ وہ اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی جو اپنے کپڑے صاف کرے تھی۔ حجاب میں لپٹا اس کا چہرہ کشش لگ رہا تھا، کسی بھی قسم کے داغ سے پاک اس کا چہرہ، بڑے بڑے گال، بڑی بڑی ہیزل گرے اس کی آنکھیں، گوری رنگت میں سرخی گھلی تھی۔ سفید سادے سے لباس میں بھی آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ وجدان پوچھے بنا نہ رہ سکا تھا۔ ملازمہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی سر جھکا گئی، کیونکہ جن نظروں سے وجدان اسے دیکھ رہا تھا کوئی شک نہ تھا کہ وہ جلد ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ ملازمہ کچھ کہتی، وجدان اپنے موبائل کی بجتی رنگ ٹون پر ہوش میں آیا اور موبائل کان کو لگایا۔ ہاں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے ابھی، وہ کہتا رابطہ منقطع کر دیا اور واپس اس ملازمہ کے پاس آیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ ملازمہ کو دیکھ کر بولا تھا۔ ملازمہ نے حیرت سے وجدان کو دیکھا کہ آخر وہ کیوں پوچھ رہا تھا۔ بڑی مالکن نے کہا تھا کہ میں جلد ہی ان کو ان کی ضرورت کا سامان دلوا کر حویلی پہنچا دوں۔ ملازمہ ادب سے کہتی اس لڑکی کی طرف بڑھی تھی۔ چلے بیگم صاحبہ، بڑی مالکن آپ کا انتظار کریں گے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری وجدان کی تھی۔ وہ ملازمہ ایسے تو محض سید خاندان کے لوگوں کو بلایا کرتی تھی، پھر کون تھی یہ لڑکی جو سید خاندان کا حصہ تھی یا ہونے والی تھی؟ یہ جناب کون ہے جو اتنے سوال آپ سے کرے تھے؟ وہ آگے کی طرف بڑھتی بولی،
اس کی باریک نسوانی خوبصورت آواز سن ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکا تھا۔ یہ آواز اس نے کہیں سنی تھی، لیکن کہاں؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک کالی مرسڈیز ان کے پاس سے گزر کر حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ وجدان کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ آخر کون تھی یہ لڑکی اور کیا وہ اتنی امیر تھی؟ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ وہ اس گاؤں کی نہیں ہے، ورنہ وجدان کے بارے میں بالکل نہ پوچھتی کہ کون ہے وہ۔ وجدان اپنا خیال جھٹکتا حویلی کی طرف بڑھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، وہ واپس حویلی نہ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کے ساتھ اپنی پرانی ملازمہ کو دیکھ وہ حویلی میں جانے سے خود کو روک نہ سکا۔ وہ حویلی میں آیا تو اسے حیرت ہوئی۔ وہ لڑکی اس کے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ گال میں پڑتا اس کا ڈمپل صاف واضح ہو رہا تھا۔ وجدان آؤ، اپنی پھوپھو سے ملو۔ وجدان کو یوں حیرت سے اس لڑکی کو تکتے دیکھ کر فائزہ بیگم نے کہا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ وجدان کی طرف اٹھی۔ اچانک ہی وجدان کا موبائل واپس رنگ ہونے لگا اور وہ بنا کسی کی طرف دیکھے حویلی سے باہر نکل گیا۔ جی میری جان مجھے معاف کر دینا، میں صبح سے کچھ کام میں مصروف تھا اور اب کچھ مہمان آئے ہیں گھر میں آج نہیں آ سکتا۔ وجدان معذرت کرتا بولا تھا۔ کیا وجدان، تمہیں کہا تھا نا میں نے کہ آج میری برتھ ڈے ہے اور آج میں نے تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا۔ وہ اپنی گردن پر جھکے لڑکے کو پیچھے کرتی بولی تھی۔ میں آج نہیں آ سکتا میری جان، کل کی رات تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا، میرا وعدہ ہے۔ وہ کہتا پلٹا، لیکن سامنے اس لڑکی کو کھڑے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ تم میری باتیں سن رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو وجدان؟ وریشا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، تمہیں نہیں کہہ رہا، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے، وجدان کہتا رابطہ منقطع کر گیا۔ سارا موڈ خراب کر دیا میرا۔ وریشا بڑبڑاتی اس لڑکے کی طرف بڑھی۔ میں ہوں نا تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس لڑکے نے وریشا کی گردن پر آئے بال پیچھے کیے اور اپنے لب وہاں رکھے۔ وہ اس کے لبوں سے خود کو سیراب کرتا، اس کے لبوں پر اپنے ہاتھوں کو اس کے جسم پر حرکت دیتا، اس کے لبوں کی نمی پیتا۔ وہ اس کو بیڈ پر گرا کر اس پر کسی کالی گٹا کی مانند چھایا تھا۔ جی نہیں، میں آپ کی باتیں نہیں سن رہی تھی، آپ کو مامی بلا رہی ہیں، وہ کہتی پلٹ گئی تھی۔ وجدان اس کے پیچھے ہی چلنے لگا۔ السلام علیکم۔ وجدان نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے ہی مشترکہ جواب دیا اور سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وجدان کی پھپھو کراچی میں رہتی تھی۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی تب سے وہ اپنے بھائی سے ملنے نہ آئی تھی، لیکن اب جب بھائی نے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو رقیہ بیگم نے منع نہیں کیا تھا اور وہ تو اڑتی ہوئی اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ سید رقیہ کی شادی خانزادہ خاندان کے سب سے بڑے وارث خان سے ہوئی۔ دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ پہل تو شفیع خانزادہ کو اعتراض تھا، لیکن جب سید محمود کی شان و شوکت اور حیثیت دیکھی تو وہ منع نہ کر سکے تھے۔ لیکن شادی کے وقت انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ واپس اپنے گھر نہیں جائیں گے۔ اس شرط کو رقیہ بیگم نے خاموشی سے قبول کر لیا تھا، اور آج جب بھائی نے پہلی بار ان سے کوئی خواہش کی تو شفیع خانزادہ کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ آخر کار اتنے سال سید رقیہ نے ان کی بات کا مان جو رکھا تھا۔ وارث خان بھی اپنی بیوی کی خوشی میں خوش تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ماہین وارث خانزادہ اور اپنی ماں کے ہمراہ واپس چلے گئی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا، تو دوسری طرف وجدان کی بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ وریشا سے محبت کرتا تھا اور اس کے علاوہ کسی اور کو اپنی بیوی بنانا تو دور کی بات، دیکھنا بھی گناہ سمجھتا، اور آج وہ محض اپنی ماں کی خاطر خود کو کسی اور کے نام کرنے جا رہا تھا۔ لیکن وہ یہ سوچ کر پرسکون تھا کہ وہ پہلے ہی اپنی ماں سے کہہ چکا ہے کہ محض وہ شادی کرے گا، اس سے زیادہ اس کی ماں اسے کوئی امیدیں وابستہ نہ کرے۔ دن بیتتے جا رہے تھے اور وجدان کی شادی کے دن پاس آتے جا رہے تھے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور آج وہ وجدان کی دلہن بنی بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ دل تھا کہ پسلیوں کا جاڑ توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ وجدان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن اس کی اچھی شکل و صورت دیکھ کر تو وہ بھلا معلوم ہوتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، سادہ سی لڑکی، اپنے ماں باپ کے فیصلے کا احترام کرنے والی، اور اس نے کبھی اپنے ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔
ان کے فیصلے پر اعتراض کرنا تو دور کی بات۔ بارات آنے کا شور گونجا تو ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی ہی کیفیت سے انجان تھی۔ ماہین نے آنکھیں بھینچی تو بچپن کا ایک ایک وہ پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ بے شک کسی پرائے گھر نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ سے دور ہونے لگی تھی۔ جس طریقے سے اس کے دادا نے رقیہ بیگم کے گھر چھوڑنے کی شرط رکھی تھی، اگر وجدان نے بھی یہی شرط رکھ دی تو وہ کیا کرے گی؟ یہ سوچ کر ہی اس کا دل کانپ اٹھا۔ اچانک ہی کمرے میں اس کی ماں داخل ہوئی اور پیچھے ہی وارث خان کے ساتھ چند لوگ تھے۔ ماہین کو گھبرایا ہوا دیکھ رقیہ بیگم نے اس کو اپنے حصار میں لیا اور نکاح خواہ نے نکاح شروع کروا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا نکاح ہو چکا تھا اور ماہین کو لا کر وجدان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ وہ وجیح چہرے پر سنجیدگی سجائے، کالی شیروانی پہنے، پوری شان و شوکت سے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ کھانا کھولا گیا تو وہیں فوٹو سیشن کا دور شروع ہوا۔ وجدان فوٹو سیشن نہیں کروانا چاہتا تھا، لیکن ماں کی خواہش پر وہ سر خم کر گیا۔ ایک پل کے لیے تو ماہین کو دیکھ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مصنوعی میک اپ نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ فوٹو سیشن کے بعد رخصتی کا شور گونجا اور ماہین کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہوگی۔ ماہین پہلے ہی وجدان کے ہمراہ حویلی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ان کے پیچھے پیچھے تمام مہمان تھے۔ ماہین کا استقبال بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا اور رسم و رواج کے بعد اسے وجدان کے کمرے میں بھیج دیا۔ ماہین بار بار گھڑی میں وقت دیکھتی، وجدان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وجدان نے تو جیسے کمرے میں نہ آنے کی ٹھان لی تھی۔ آخر کار وہ بیتتے وقت کو سمجھ کر اٹھی اور وضو کرنے کی غرض سے واش روم میں بند ہوئی۔ وہ اپنا لباس بدلتی وضو کر کے باہر واپس آئی اور نماز کی نیت باندھ کر جائے نماز پر کھڑی ہوئی تھی کہ کمرے میں وجدان داخل ہوا۔ ماہین کو سادے سے لباس میں جائے نماز پر کھڑے دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ سفید حجاب میں اس کا چہرہ کسی چاند کی مانے چمک رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کی اپنی نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اسے وجدان کے کمرے میں آنے کا بھی اندازہ نہ ہوا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وجدان کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا کہ آخر وہ رو کیوں رہی ہے۔ اسے تجسس ہوا اور وہ ماہین کی دعا سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ماہین نے دعا مانگ کر اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے وجدان کو حیرت سے خود کو تکتا پایا۔ وہ مسکرائی۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ وجدان پوچھے بنا نہ رہ سکا تھا۔ ماہین اٹھی اور جائے نماز سمیٹنے لگی۔ میں رو نہیں رہی تھی، بس یہ آنسو خود ہی میری آنکھوں سے بہنے لگے جب میں اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنے بہترین ماں باپ دیے، اتنی اچھی زندگی دی۔ بس جس وقت اس رب کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہوں نا، تو یہ آنسو خود بخود ہی آنکھوں سے بہنے لگتے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی تھی اور وجدان بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا پرکشش چہرہ اس نے آج تک نہ دیکھا۔ وجدان نے اپنا خیال جھٹکا۔ وریشا کا حسن سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ مسکرایا اور ماہین کو وہیں چھوڑ الماری کی طرف بڑھا۔ ماہین نے کندھے اچکائے اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب فائزہ بیگم اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی تو وہ اسے کمرے میں رکھی ہر چیز کے بارے میں بتا کر گئی تھی۔ وہ جائے نماز رکھ کر واپس آئی تو وجدان ہاتھ میں ایک مخملی لال رنگ کی ڈبیا لیے کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لو، یہ ماما نے دیا تھا تمہارے لیے کہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ۔ وجدان نے وہ ڈبی ماہین کی طرف بڑھائی تو وہ مسکرائی اور سر جھکایا۔ اگر یہ مامی نے دیا ہے تو یہ آپ اپنے پاس رکھیں، جب آپ خود کوئی تحفہ لے کر آئیں گے تو وہ آپ مجھے دے دیجیے گا، منہ دکھائی سمجھ لوں گی۔ وہ کہتی واپس بیڈ کی طرف بڑھی اور لیٹ گئی۔ وجدان کو حیرت ہوئی تھی کہ اس نے منہ دکھائی کا تحفہ لینے سے انکار کر دیا۔ وجدان نے اس ڈبی کو کھولا تو اس میں خاندانی کنگن تھے اور یقیناً فائزہ بیگم ماہین کو سب سچ بتا چکی تھی، تبھی وہ یہ لینے سے انکار کر چکی تھی۔ وجدان کندھے اچکاتا واپس الماری کی طرف گیا اور وہ ڈبی الماری میں رکھ دی۔ فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں بند ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر واپس آیا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود اسے نیند نہ آئی۔ وہ مجبوراً صوفے سے اٹھا اور بیڈ کی طرف آیا۔ ایک نظر ماہین کے چہرے پر ڈالی۔
تو وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ شکر کا سانس لیتا بیڈ پر ایک سائڈ پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ اسے اپنے ساتھ سوئے دیکھ ماہین مسکرائی تھی۔ وجدان کی صبح آنکھ کھلی تو نظر شیشے کے پاس تیار کھڑی ماہین پر گئی۔ لال کلر کے کامدار جوڑے میں اس کا دودھیا رنگ جسم مزید کھل رہا تھا۔ کالے گھنے آبشار سے بال ایک سائڈ گرائے ان میں ہاتھ پھیری تھی۔ گردن پر موجود ایک کالا تل دیکھ اسے بے ساختہ چومنے کی خواہش ہوئی تھی۔ وجدان ہوش میں آیا تو اٹھ کر بیٹھا اور نظروں کا رخ بدلا۔ وجدان کے یوں اچانک اٹھ کر بیٹھنے پر ماہین نے حیرت سے وجدان کو دیکھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہے؟ ماہین نے فکر مندی سے وجدان کو دیکھ کر پوچھا۔ وجدان نے ماہین کی طرف نظر اٹھائی تو اس کی نظریں ساکت ہوئی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ، لبوں پر لال لپسٹک لگائے وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ وجدان اپنی بدلنے والی حالت سے بالکل انجان تھا۔ وہ تو وریشا کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا تھا، تو اچانک ماہین کو دیکھ کر وہ کیوں ایسی خواہشات کرنے لگا تھا جن خواہشات کو اس نے محض وریشا کے لیے رکھا تھا؟ شاید یہ ان دونوں کے بیچ بندھنے والے اس پاک بندھن کا اثر تھا جو وجدان اس کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ یہاں سے، وجدان نظریں چراتے بولا۔ ماہین نے کندھے اچکائے اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیا۔ سر پر نفاست سے دوپٹہ لیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وجدان اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتا اٹھا اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں بند ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تیار ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ لے رہا تھا اور پھر خود پر پرفیوم سپرے کرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ سیڑھیاں اترتا سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر آیا جہاں فائزہ بیگم، سید محمود، ماہین کے علاوہ رقیہ بیگم اور وارث خان کے کہکہے گونج رہے تھے۔ وجدان نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور ماہین کے ساتھ رکھی کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھ گیا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ وجدان کو حیرت ہوئی، ماہین ایسے بیہیو کری تھی جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں۔ اسے ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا تھا کہ کل رات وجدان نے جیسا سلوک اس کے ساتھ کیا۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے، محبت برے دو لفظ بولے۔ ماہین نے تو شکایت ہی نہ کی تھی کہ وہ وجدان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وجدان سب سے مل کر گھر سے چلا گیا تھا۔ گھر کے باقی بڑے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وجدان میرے ساتھ۔ وہ اس وقت وجدان کے بے حد قریب بیٹھی تھی۔ اپنی گردن کے نشانات وہ میک اپ سے چھپا چکی۔ منہ پر میک اپ کیے وریشا نے اپنے حسن کو مزید نکھار لیا اور یہی وجہ تھی کہ وجدان اس کے اور قریب ہونے لگا۔ میری جان، میں نے ماما سے کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں بہت جلد تم سے نکاح کروں گا۔ وہ محبت پاش نظروں سے وریشا کو دیکھ کر بولا تھا۔ وریشا وجدان کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے لبوں پر جھکنے لگی۔ وجدان نے آنکھیں بند کی تو ایک خوبصورت چمکتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وجدان فوراً وریشا سے دور ہوا اور اپنے لب بھینچے۔ آخر وہ کیوں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس کی محبت اس کے سامنے تھی، اسے تو پرسکون ہونا چاہیے تھا، پر کیوں وہ بے چین ہو رہا تھا؟ کیا ہوا وجدان، تمہیں برا لگا؟ وریشا مصنوعی فکر مندی چہرے پر سجائے بولی تھی۔ ایک پل میں ہی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ نہیں میری جان، میں بس تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت جلد تم سے نکاح کروں گا۔ میری پھوپھی چلی جائیں، پھر جتنا چاہے مرضی میرے قریب آ جانا، وہ اٹل لہجے میں کہتا اس سے دور ہوا۔ اچانک ہی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ وجدان وریشا کو وہیں چھوڑتا خود وہاں سے چلا گیا۔ رقیہ بیگم اب کچھ دن وہاں رکنے کا ارادہ رکھتی تھی اور جس دن وجدان کو گدی پر بٹھایا جانا تھا اس دن جشن رکھا گیا۔ وجدان کا تو اب ایسی عادت ہو گئی تھی ماہین کی کہ جب جب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی وہ فرصت سے بیٹھ کر اس کے نورانی خوبصورت چہرے کو دیکھا کرتا۔ جب جب وہ کمرے میں نہ ہوتی وہ بے چین ہو جایا کرتا۔ وہ سارا وقت حویلی کے باہر گزارا کرتا تھا، لیکن جب جب نماز کا وقت ہوتا وہ ہمیشہ گھر پر ہی ہوتا اور ماہین کو دیکھا کرتا تھا۔ اس کی عبادت کرنا، وجدان کا خیال رکھنا، اس کی چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھنا اب وجدان کو اچھا لگنے لگا تھا، لیکن وہ اسے محبت نہیں پسندیدگی کہتا تھا۔ آج وہ اپنے باپ کی پگڑی پہنے ان کی گدی پر بیٹھا تھا۔ ایک طرف ماہین کھڑی تھی جسے دلہن کی طرح تیار کیا گیا۔ فائزہ بیگم کے کہنے پر بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی، رقیہ بیگم نے ماہین کی نظر اتارتے ہوئے کہا۔ پیاری تو لگے گی، آخر بہو کس کی ہے؟
فائزہ بیگم نے محبت سے ماہین کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، تمہاری بہو ہونے سے پہلے یہ میری بیٹی ہے، تو یہ اپنی ماں پر ہی جائے گی۔ رقیہ بیگم نے بھی فخر سے اپنا کندھا اچکا کر کہا۔ پھر وہ تینوں ایک ساتھ مسکرائی تھی۔ ماہین نے نظریں ادھر ادھر گھمائی تو اسے کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ ماہین مسلسل خود پر نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، لیکن جب وہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتی کہ کون آخر اسے دیکھ رہا ہے تو اسے کوئی بھی نہ دیکھتا۔ ماہین کچن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ کوئی اسے ٹکرایا۔ معذرت، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، وہ لڑکا معذرت کرتا سر جھکا کر بولا تھا۔ ماہین کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے، مجھے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، وہ کہتی آگے بڑھی تھی کہ وہ لڑکا بھی ماہین کے پیچھے چلنے لگا۔ دو آنکھیں قہر آلود نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ ماہین کچن سے کھانا لیتی حویلی سے باہر آئی اور باغیچے میں کھڑے کچھ ملازموں کو اس نے کھانا دیا۔ اچانک اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا۔ ماہین نے رخ بدلا تو پیچھے وہی لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ اس گھر کی فرد ہیں؟ وہ تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، میں سید محمود کی بہن کی بیٹی ہوں۔ اس نے خود کو وجدان کی بیوی بتانے کی بجائے سید محمود کی بہن کی بیٹی کے طور پر تعارف کروایا تھا۔ اور میری بیوی بھی؟ اس سے پہلے وہ لڑکا کچھ بولتا، وجدان کی روبدار آواز وہاں گونجی تھی۔ اس لڑکے نے فوراً اپنا سر جھکایا۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ وجدان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ماہین نے حیرت سے وجدان کو دیکھا۔ وہ کچھ دنوں سے وجدان کے رویے میں تبدیلی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ماہین کا کسی سے بات کرنا اتنا برا لگے گا۔ نہیں سرکار، میں تو بس ویسے ہی، وہ لڑکا گھبراتا ہوا بولا۔ آپ جائیے، اس لڑکے کو طرز بزب کا شکار دیکھ ماہین نے کہا، تو پھر آنکھیں سکیڑ کر وجدان کو دیکھا۔ ہمیں یہ ہرگز برداشت نہیں ماہین کہ ہماری بیوی کسی اور سے بات کرے، وہ روب سے بولا تو ماہین نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ خود بھی تو نہیں کرتے، ماہین کی زبان سے شکوہ نکلا۔ وجدان نے آنکھیں سکیڑ کر ماہین کو دیکھا تھا اور ماہین کو اپنی طرف کھینچا۔ ماہین کے چہرے کو بغور دیکھتا وہ ماہین کے لبوں پر چکا تھا، اس کی سانسوں میں سانسیں لینے لگا۔ ماہین کی حیرت سے آنکھیں پھیلی، گال پل میں سرخ ہوئے تھے اور جسم کسی تندور کی مانند تپنے لگا۔ ماہین کہاں ہو تم؟ رقیہ بیگم نے آواز لگائی تو وجدان ماہین سے فوراً دور ہوا تھا اور اسے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ ماہین حیرت سے بس اپنے گال اور لبوں کو چھوتی یقین کرنے کی کوشش کری تھی کہ یہ وجدان نے کیا کیا ہے۔ کیا ہوا ماہی؟ ماہین کو یوں ساکت کھڑے دیکھ رقیہ بیگم نے پوچھا تھا، اور پھر وجدان کو دیکھا جو نہ جانے کیوں آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ماہین ابھی تک سکتے میں تھی۔ ماہین کو اور وجدان کو یوں کھڑے دیکھ رقیہ بیگم کو احساس ہوا کہ وہ کتنے غلط وقت پر یہاں آئی ہیں۔ وجدان نے رقیہ بیگم کو جاتے دیکھا تو واپس ماہین کی طرف آیا اور اس کے چہرے پر بکھرے شرم و حیا کے رنگ دیکھ مسکرایا۔ وجدان کچھ کہتا یا کرتا، موبائل وائبریٹ ہوا اور وجدان نے موبائل میں چمکتے نمبر کو دیکھا۔ وریشا کی کال تھی۔ وجدان کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے اپنے سامنے کھڑی ماہین کو دیکھا، پھر اسے وہیں چھوڑ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماہین سکتے سے باہر آئی تو آس پاس دیکھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتی وہاں سے چلی گئی۔ وجدان نے وریشا کی کال نہ اٹھائی تھی اور وریشا کے گھر چلا گیا۔ آج سید محمود نے بتایا تھا اسے کہ اس کی پھپھو چلی جائے گی اور وہ آج ہی وریشا سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے وہ وریشا کو بنا بتائے اس کے فلیٹ پر جا رہا تھا، اس بات سے انجان کہ وہاں جا کر اس پر جو حقیقت عیاں ہونے والی ہے وہ اسے ماہین کے مزید قریب لے آئے گی۔ وہ اپنے لبوں کو چھوتا بار بار اپنی تھوڑی دیر پہلے کی جانے والی حرکت پر پشیمان ہو رہا تھا۔ جسم دہکنے لگا اور وہ ماہین کی قربت کی چاہت کر رہا تھا۔ نہیں، یہ صرف تمہاری ضرورت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وجدان، وریشا ہے تمہاری محبت اور اس کے لیے تمہاری قربت۔ وہ خود کو نہ جانے کیا باور کروا رہا تھا۔ وہ خود سے ہی کہتا وریشا کے فلیٹ پر گیا تھا، ڈپلیکیٹ چابی ہونے کی وجہ سے وہ بآسانی اس کے فلیٹ میں چلا گیا۔ اس سے پہلے وجدان وریشا کو پکارتا، وریشا کے ہنسنے کی آواز اس کے کمرے سے آئی۔ وجدان نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو وجدان کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی۔ ماہین کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اس کا حجاب میں لپٹا نورانی خوبصورت چہرے کی معصومیت یاد آئی تھی۔ آخر کیسے وہ کسی نامحرم کے لیے اپنے دل میں جذبات لیے گھوم رہا تھا؟
وریشا مصطفیٰ کے سینے پر برہنہ بیٹھی مسلسل وجدان کو کال کری تھی۔ وجدان نے کال اٹھا کر موبائل کان کو لگایا تو وریشا فوراً لیٹی تھی اور مصطفیٰ اس پر کسی کالی گھٹا کی مانند چھایا تھا، اس کی گردن پر جھکا۔ وجدان میری جان، کب سے کال کر رہی ہوں تمہیں، کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ وہ اسے بولی تھی جیسے اسے وجدان کی بے حد فکر ہو۔ تمہارے پاس ہوں، کھڑکی کے پاس دیکھو، وجدان ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تو وریشا نے فوراً کھڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ وریشا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی یا مصطفیٰ کو خود سے دور دھکیلتی، وجدان نے اپنے لبوں پر ایک انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آئندہ مجھے اگر تم نظر آئی تو یاد رکھو میں بھول جاؤں گا کہ میں تم جیسی بد کردار سے محبت کرتا تھا۔ وہ کہتا پلٹ گیا اور رابطہ منقطع کر گیا، جبکہ وہ بس موبائل کو گھورتی رہ گئی اور مصطفیٰ کو روک بھی نہ پائی۔ وہ اپنی منمانیاں کرتا ایک بار پھر وریشا کا دھیان اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ جسم وریشا کی ضرورت تھی، اور جب یہ چیز اسے کہیں اور سے مل رہی تھی تو اسے وجدان کی بالکل بھی پرواہ نہ تھی۔ وجدان وہاں سے نکلا تو سڑکوں کی دھول چھاننے لگا۔ رہ رہ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بیوی کتنی حسین تھی، پاک باز تھی، اس کے باوجود اس نے کیچڑ میں منہ مارنے کی ٹھان لی تھی۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ آخر ایسی لڑکی سے اس نے کیسے محبت کر لی جو کسی اور کی باہوں میں کہہ لگا رہی ہو، کسی اور کو اپنی قربت بخش رہی ہو۔ اور ایک وہ لڑکی تھی جو اسے جانتی بھی نہ تھی لیکن پھر بھی اس کے نام پر منسوب تھی۔ اب تو ماہین کی آنکھوں میں وجدان کو اپنے لیے محبت صاف دکھائی دیتی، تو کیسے وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا؟ کیسے وہ اس کی جگہ کسی اور کو دینے کی سوچ سکتا؟ وجدان حویلی کے فاصلے پر کھڑا، اس میں ہمت ہی نہ ہو رہی تھی کہ وہ اب حویلی میں جائے۔ کیسے آخر وہ اس سے سامنا کر سکتا تھا؟ ماہین کب سے کمرے میں بیٹھی وجدان کا انتظار کری تھی۔ اس کے اچانک ہی یوں گھر سے غائب ہو جانے پر وہ فکر مند تھی۔ نماز پڑھ کر ایک بار پھر وہ وجدان کے لیے تیار ہوئی۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی کہ وجدان نے خود اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ جلد ہی اس کے دل میں اپنے لیے محبت بھی پیدا کر لے گی۔ وہ بس بے صبری سے وجدان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی نے جب رات کے 12 بجائے، وہ افسردگی سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر بے دلی سے اپنی جیولری اتارنے لگی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ وجدان کمرے میں آیا۔ ماہین کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی اور آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ آپ کہاں گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، ماہین وجدان کے قریب آتی بولی۔ وجدان نے اپنے لب بھینچے اور ایک نظر ماہین کے سراپے پر ڈال کر رخ پھیر کر کھڑا ہوا اور اپنے گھڑی اتاری۔ میں نے ہرگز نہ کہا تھا کہ میرا انتظار کرو، وہ بے رخی سے بولتا ایک پل میں ہی ماہین کے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا۔ ماہین کو لگا تھا کہ وہ بدل گیا، لیکن یہ اس کی سوچ تھی۔ وجدان اپنے لب کاٹتا الماری کی طرف بڑھا اور ایک ڈبہ لا کر ماہین کے ہاتھ میں دیا۔ یہ تمہارے لیے ایک تحفہ لیا تھا میں نے، وجدان نے کہا تو ماہین نے حیرت سے وجدان کو دیکھا۔ آنکھوں میں نمی تھی جبکہ چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ ماہین نے اسبات میں سر ہلایا اور وہ ڈبہ لے لیا۔ وہ اس ڈبے کو کھولتی اس سے پہلے ہی وجدان نے ماہین کے لبوں سے لب الجھائے تھے اور اس کے ہونٹوں کی نمی کو پینے ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کی قربت کی طلبگار تھی۔ کتنے دنوں سے وہ اس کے قریب آنا چاہتی تھی، لیکن وہ ظالم تھا کہ پہل ہی نہ کرتا تھا۔ آج وجدان کو پہل کرتے دیکھ ماہین نے بھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ پل سرکے اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے اور پیشانی سے پیشانی ٹکائے سانس لینے لگے۔ مجھے معاف کر دو ماہین، میں تمہارا گنہگار ہوں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ ماہین نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جب سے کمرے میں آیا تھا ایک بار بھی اس نے ماہین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے معاف کیا، وہ وجدان کا چہرہ اپنی طرف کرتے بولی۔ وجدان کو ایک بار پھر تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نہ پوچھا تھا کہ وہ کیوں ایسا بول رہے، بس وجدان کو معاف کر چکی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، آپ جب ہوں اجنبی۔ اس کا باقی شکوہ اس کے لبوں میں ہی دب کر رہ گیا تھا۔ وجدان اس کے لبوں پر جھکا، شدت سے اس کی سانسوں کو اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ میرے لیے یہی بہت ہے ماہین کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ کہتا اس کے ہاتھ سے ڈبی کھول اس میں سے ایک لاکٹ نکالتا۔ اس کی گردن کی زینت بنا چکا تھا۔
ماہین نے محبت سے اس لاکٹ میں موجود ماہین اور وجدان کے نام کو اپنے لبوں سے لگایا۔ وجدان اس کے چہرے کو دیکھتا اس کی گردن پر جھکا اور اس کی گردن کو اپنے دہکتے لمس سے مہکانے کے بعد وہ ماہین کو اپنی باہوں میں بھرے بیڈ تک لایا تھا۔ میں تمہاری روح تک رسائی چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ وجدان نے کہا تو ماہین نے شرم سے اپنا چہرہ چھپایا اور رخ موڑ لیا۔ اس کی صاف شفاف دودھیا رنگ کمر وجدان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ مسکرایا اور اس کی کمر پر جھکا۔ فراک کی ڈوریاں کھینچ کر اس کے جسم کو فراک کے بوجھ سے آزاد کرواتا اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں سے محسوس کرنے لگا۔ اپنے ہاتھوں کو ماہین کے جسم پر حرکت دیتا وہ اپنی قمیض اتار دور پھینک چکا تھا۔ ماہین نے بامشکل نظریں اٹھا کر وجدان کو دیکھا اور مسکرا کر پھر آنکھیں موند لی۔ وجدان دونوں پر کمفرٹر اوڑھتا اس کے لبوں پر جھکا۔ اب کمرے میں محض ماہین کی معنی خیز سسکیاں گونج رہی تھی۔ وجدان شدت سے اس کے پور پور محبت بھرے لمس سے مہکاتا اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وجدان کی صبح آنکھ کھلی تو نظر سیدھا اپنے سینے پر لیٹی ماہین پر گئی۔ رات میں ماہین کا رونا سسکنا یاد آیا تو وہ مسکرایا تھا اور ماہین کے لبوں کا بوسہ لیتا واش روم میں بند ہوا۔ جب سے ماہین کی شادی ہوئی تھی یہ پہلی فجر کی نماز تھی جو وہ قضا کر چکی تھی۔ وجدان کو اپنی کی گئی حرکت پر افسوس ہوا اور پھر اسے ایسے ہی چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ نیچے وریشا کو دیکھ وجدان کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی جبکہ سید محمود سامنے ہی غصے میں بھرے بیٹھے تھے اور ان کے پاس ہی فائزہ بیگم سر جھکائے کھڑی تھی۔ وجدان، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھ سے بات کرو نا۔ وریشا روتی وجدان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ وجدان نے فوراً وریشا کا ہاتھ جھٹکا اور اسے چند قدم پیچھے ہوا۔ تم جیسی گھٹیا اور نیچ عورت کا مجھے چھونا زیب نہیں دیتا وریشا۔ وجدان غصے سے دھاڑا تھا۔ وجدان، تم مجھے نہیں، کم از کم اپنے بچے کو تو اپنا۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو وجدان کو اپنے کانوں میں پڑتا محسوس ہوا تھا۔ کیا بکواس کری ہو وریشا؟ ہمارا کوئی ایسا رشتہ بنا ہی نہیں تو۔ ابھی وجدان کی بات بھی مکمل نہ ہوئی کہ حویلی میں پولیس داخل ہوئی تھی۔ وجدان نے حیرت سے پولیس والوں کو دیکھا اور پھر محمود صاحب کو۔ ہم اپنے بیٹے سے اتنے بھی لاغرض نہیں ہوئے کہ اس کے ہر غلط کاموں کے بارے میں نہ پتہ ہو۔ اتنا یقین ہے مجھے میری اولاد پہ کہ وجدان کبھی حرام حلال کا فرق نہیں بھولے گا۔ سید محمود بول کر وریشا کو حیران کر کے تھے۔ وریشا نے حیرت سے سید محمود کو دیکھا تھا۔ مطلب اس کا سارا ڈرامہ بیکار گیا تھا۔ لے جائیں اسے، سید محمود نے کہا تو پولیس والے سر خم کرتے چیختی گالیاں بکتی وریشا کو وہاں سے لے جانے لگے۔ ایک بار پھر وجدان کو اپنی پسند پر افسوس ہوا۔ بابا، وجدان نے سید محمود کو پکارا تو محمود صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے باز رکھا۔ کل میں نے جو خوشی ماہین کے چہرے پر دیکھی تھی، امید کرتا ہوں وہی خوشی مجھے اس کے چہرے پر دیکھنے کو ملے گی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں حقیقت معلوم ہوگی۔ وہ کہتے کمرے میں چلے گئے تھے۔ پیچھے ہی فائزہ بیگم چلی گئی تھی۔ وجدان اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ مطلب وہ ساری حقیقت جانتے تھے؟ وجدان نے شرمندگی سے خود سے ہی سوال کیا۔ وہ سب جانتے بوجھتے اس کی حرکات کا نظر انداز کر رہے تھے، مطلب وہ اسے ایک اور موقع دے رہے تھے۔ وجدان کو ڈھیروں شرم نیان گرا۔ وہ ایک اچھا سردار بن کر اب اپنے باپ کی نظر میں وہی انسان بننا چاہتا تھا جو اسے اس کا باپ سمجھتا تھا، جس کی کوشش اس نے آج سے ہی شروع کر دی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو دیکھ بھال، کھیتوں کا کام، ماہین کا خیال رکھنا، ہر گاؤں والے کی ضروریات کا خیال رکھنا اس کا پہلا کام ہو گیا تھا۔ ماہین بھی اس کے ساتھ پیش تھی۔ وجدان نے ایک اچھا بیٹا بننے کی ٹھان لی تھی اور آنے والے وقت میں اس نے ایک اچھا بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ وہ ایسا بیٹا اور ایسا شوہر بنا تھا جس پر ناز کیا جائے۔ کہانی کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔